السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس مقدس محفل میں جو محفل کا نام عرس حضرت خواجہ دانا اور محفل اصلاح معاشرہ، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، ہم نے ابھی کچھ لمحے پہلے برادر عزیز سے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا گیا وہ ہم نے سنا۔ انہوں نے کہہ کر کے خراج عقیدت پیش کیا اور ہم نے سن کر کے پیش کیا۔ حضرات گرامی، چونکہ ہم اہل سنت و جماعت بزرگان دین کی جو شان ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کے مقام کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اعمال کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ دیکھنے والا یہ کہے کہ دیکھو یہ خواجہ دانا کا عاشق کتنا عامل ہے، کتنا عمل کرنے والا ہے، دیکھو یہ خواجہ غریب نواز سے عشق رکھنے والا، یہ شریعت مطہرہ کا کتنا پابند ہے، دیکھو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرنے والا، نمازوں کا کتنا پابند ہے، احکامات الہیہ اور احکامات رسول کو وہ کتنا مد نظر رکھتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا وتیرہ ہے کہ ہم عشق کی بھی باتیں کرتے ہیں اور عمل کی باتیں بھی کرتے ہیں، دونوں باتیں ہم اپنی محفلوں میں کیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج جس عنوان کو میں نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے اور یہ جو کوشش کر رہا ہوں اس کے متعلق میں آپ سے کچھ کہوں تو آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جد الحسن والحسین حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اے لوگوں جب تم نماز کو ختم کر چکو تو زمین پر پھیل جاؤ، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ آیت مقدسہ ہمیں رزق حلال کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اس آیت مقدسہ سے ہمیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب
سے درس ملتا ہے، یہ آیت مبارکہ ہم تک جو پیغام پہنچانا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے، ہمیں رزق حلال کی طرف اپنے قدموں کو اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو کمائی کرتے ہیں، ہم جو چاہے وہ بزنس کر رہے ہو، چاہے کسی جگہ جاب کر رہے ہو، اس سے جو کچھ بھی کمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کمائی کو اپنا فضل شمار فرمایا ہے، اسے اپنا فضل شمار فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے فضل کو تلاش کرو۔ معزز سامعین کرام، لیکن کون سی کمائی اللہ کا فضل ہے اور کون سی کمائی جہنم کا ایندھن ہے، اس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے فضل کو تلاش کرو، تو اس سے مراد رزق حلال ہے، کیونکہ حلال رزق ہی وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو حرام ذرائع سے کمایا جاتا ہے وہ اللہ کا فضل نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا فریب ہے۔ اور جو شخص شیطان کے فریب میں آ کر کے اگر کوئی کام کرتا ہے اور شیطان کے کہنے کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر نہیں بلکہ جہنم کے راستے پر ہے، وہ جہنم کے راستے پر ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، رزق حلال آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ آج ہر شخص اس دور میں ہے، آج ہر شخص اس حریفائی میں ہے، اس مقابلے میں ہے کہ فلاں شخص اتنا مالدار ہو گیا، میں کیوں نہ اس شخص سے آگے بڑھ جاؤں۔ فلاں شخص کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں شخص کے پاس اتنا مال ہے، میں بھی جو وہ کام کر رہا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے مال و دولت حاصل کر کے میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ یعنی آج کے دور میں جو مال و دولت میں آگے بڑھنے کا جو مقابلہ دیکھا جا رہا ہے وہ اسلاف کے زمانے میں ایسا مقابلہ نہیں تھا، اور قرب قیامت اور بھی لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت جو آنے والی ہے، اللہ کی پناہ کہ پروردگار ہمیں حرام مال سے بچائے اور حلال رزق کی طرف پروردگار عالم ہمیں اپنے قدموں کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آخر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ایک عقل سلیم والا شخص اگر پوچھے گا کسی شخص سے جو حرام کمائی میں مشغول ہے، حرام حاصل کرنے میں مشغول ہے، اب چاہے حرام کی کمائی سود کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے حرام کی کمائی چوڑے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے حرام کی کمائی کسی کا حق دبا کر حاصل کرنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ حرام کی کمائی کسی کو دھوکہ دے کر کے آگے بڑھنے میں کیوں نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، ان سے پوچھا جائے کہ آخر یہ کیوں کر رہے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ دیکھو میرے اخراجات اتنے ہیں کہ مجھے اپنی فیملی کو بھی چلانا ہے، بچوں کو اسکولوں میں پڑھانا ہے، مدرسوں میں تعلیم دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری باتیں اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے کہا جائے تو حلال ذرائع سے کیوں نہیں کماتا، حلال ذرائع سے رزق حاصل کیوں نہیں کرتا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ اگر میں حلال ذرائع سے رزق حاصل کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دن میں 500 کماؤں، ہو سکتا ہے کہ دن میں 1000 کماؤں، لیکن حضرت بات یہ ہے کہ دن کا میرا خرچہ 3000 یا 4000 ہے۔ بھلا بتائیں حلال کی کمائی کے ذریعے میں اپنے خرچے کو کیسے مکمل کروں گا، میں کس طریقے سے اپنی فیملی کو آگے لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! ارے اے بندے، تیری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ تو ذرہ برابر سوچنے کے قابل نہ رہا۔ ارے تجھے سوچنا تو چاہیے تھا کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تیرے ذہن و
کرنی ہے، جب تجھے یہ بات سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ رب قریب ہے کہ جب تو چلنے کے قابل نہیں تھا، جب تو کام کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ رب ہی ہے کہ جس نے ماں کی گود میں تیرے لیے رزق کو تیار فرما دیا۔ وہ رب ہی ہے جس نے تیرے لیے ماں کی گود میں رزق کو تیار کیا۔ کیا وہ رب آج جب کہ تو توانا ہو چکا ہے، آج جب کہ تو طاقتور ہو چکا ہے، کام کرنے کے قابل ہو چکا ہے، تو کیا رب تیری ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ ارے وہ علیم و خبیر ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے کس بندے کو کتنی ضرورت ہے۔ ارے وہ رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، فرمایا گیا کہ 70 ماہوں سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا وہ رب ہمیں بھوکا سلائے گا؟ کیا وہ رب ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا، لیکن ہمارا یقین مفقود ہو چکا ہے، ہمارا یقین ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو جتنا تمہارے مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زائد نہیں ملے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو مقدر میں ہے وہ کس طریقے سے حاصل کر رہے ہو، وہ حلال ذرائع سے حاصل کر رہے ہو یا حرام ذرائع سے حاصل کر رہے ہو، بس فرق اتنا ہے۔ ورنہ آپ غور و فکر کریں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اس تعلق سے بہت زیادہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا، اس دنیا کے اندر ہمیں کتنے سال رہنا ہے؟ یقیناً پیسوں کی ضرورت، مال و دولت کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے۔ ہم سب کو دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں اخراجات کو ہمارے لیے اخراجات ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو ہمارے اندر نہیں رکھنا ہے، دنیا کو ہمارے اندر نہیں رکھنا ہے۔ جیسا کہ تاریخ السلطنت غوث العالم حضور مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ کشتی پانی میں رہا کرتی ہے۔ کشتی پانی میں رہا کرتی ہے، تو کشتی جب تک پانی میں ہے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن کشتی میں پانی نہیں ہے۔ تو جب تک کشتی میں پانی نہیں آتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ کشتی اپنے کنارے کی طرف رواں دوا رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ پانی جو چاروں طرف ہے وہ کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ کشتی کنارے پر نہیں پہنچتی بلکہ وہ ڈوب جایا کرتی ہے۔ تو یقیناً ہم دنیا میں ہیں، چاروں طرف دنیا ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں لانا ہے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے کامیاب ہے، لیکن اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی تو وہی حال ہوگا جو کشتی کا پانی میں ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال رزق کی طرف اپنے قدموں کو اٹھانے کا حکم عطا فرمایا ہے، حرام سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جسم جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جو حرام کے ذریعے بڑا ہو۔ حرام کے ذریعے بڑا ہو وہ جسم ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60 سال، 80 سال یا 100 سال؟ اس کے بعد تو پھر ہمیں جانا ہے آخرت کی جانب، ہمیں آخرت کی طرف کچھ کرنا ہے۔ تو ہم جنت کا سودا یہ دنیاوی مال و دولت کے ذریعے کر رہے ہیں۔ جنت کی قیمت کیا دنیاوی مال و دولت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ارے جنت کہ جس کا تصور ہم اپنے ذہنوں میں مکمل طور پر نہیں لا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین
ہم نے اس جنت کو چھوڑا ہے کہ جس کی آشائش، جس کے آرام اور جس کی نعمتوں کا اندازہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے نہیں لگا سکتے ہیں، ان نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے۔ سامنے تو ہمارے یہ دنیا ہے نا، وہ سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ سامنے دنیا ہے، دنیا کو حاصل کر لیا ہے، لیکن سامعین محترم، ہمارا یقین کتنا کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اگر ہوامان وبھاگ یہ کہہ دے، اگر موسم کے جو ماہر حضرات ہیں وہ یہ کہہ دے، وہ ذرائع کے ذریعے کہ اتنی بارش ہونے والی ہے یا اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے، یقیناً ساری چیزیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، لیکن اگر کوئی آگاہی دے رہا ہے کہ اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے تو پھر گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ آگاہی کے مطابق ہم اپنے جاب پر بھی نہیں جاتے اگر وہ خطرناک طوفان آنے والا ہو، اگر بہت زیادہ تباہی آنے والی ہو تو بازاریں بند رہتی ہے، سب کچھ بند رہتا ہے، لوگ اپنی حفاظت کے ذرائع ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی حفاظت کریں، کیسے حفاظت کریں۔ اللہ اکبر! آج جو موسم کے ماہر نے اعلان کیا کہ کل ایسا ہونے والا ہے تو ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ ہم اپنے بچنے کے ذرائع ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس طوفان کے ذریعے یا اتنی زیادہ سخت بارش کے ذریعے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ارے ان کا جو اعلان ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے جو اعلان فرمایا، خدا نے جو اعلان فرمایا، وہ نہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے نہ کبھی باطل ہو سکتا ہے۔ جو فرما دیا سو فرما دیا، وہ ہو کر کے رہے گا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جسم جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ہم نے بارہا سنا، اس کے باوجود ہم سود کھانے میں مشغول ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ بات آج بتائی جا رہی ہے، نہیں، ہزاروں مبلغین اسلام نے بتائی ہے، ہزاروں اسلام کی تبلیغ کرنے والوں نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایسا بھی نہیں کہ آج نئی بات معلوم ہو رہی ہے، ہرگز ایسا نہیں، معلوم ہے، اس کے باوجود ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے حرام ذرائع کو چھوڑ دیا اور حلال پر آ گیا تو پھر میں غریب ہو جاؤں گا۔ ارے بندے، ابھی ہی میں نے کہا کہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اب چاہے آپ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے۔ جیسا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سفر کی حالت میں تھے، حالت سفر میں ایک جگہ عصر کا وقت ہوا تو مسجد میں عصر کی نماز تو ہو چکی تھی، وہ کچھ دیر میں وہاں پر پہنچے تو جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے تو وہ گھوڑا انہوں نے کھڑا کیا اور پھر ایک شخص کو ڈھونڈا اور دیکھا تو کہا کہ یہ گھوڑا تم اپنی حفاظت میں رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر میں تم سے یہ گھوڑا واپس لے لوں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے دیکھ کر کے پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ادھر کیا کرتا ہے وہ شخص؟ ادھر وہ شخص دیکھتا ہے کہ گھوڑے پر بڑی قیمتی زین لگی ہوئی ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، بڑی قیمتی زین لگی ہوئی ہے، مجھے اس سے کچھ دراہیم حاصل ہو جائیں گے۔ لہٰذا جیسے ہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کے اندر عبادت میں مشغول ہو گئے، وہ شخص جو ہے وہ زین لے کر کے بازار میں چلا جاتا ہے، گھوڑا وہیں پہ رہتا ہے، زین لے کر کے بازار میں چلا جاتا ہے اور زین کی جو دکان ہوتی ہے، جو شاپ ہوتی ہے، وہاں پر جا کر کے اسے بیچ دیتا ہے۔ کتنے میں بیچتا ہے؟ 2 درہم میں، 2 درہم میں وہ زین بیچ دیتا ہے۔ پھر وہ بیچ کر کے چلا جاتا ہے، رفو چکر ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نماز پڑھ کے باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا تو موجود ہے لیکن جسے حفاظت کے لیے رکھا تھا وہ نہیں ہے اور گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں ہے۔ وہ سارا معاملہ
سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس شخص نے زین بیچ کر کے اپنا کچھ کام کر لیا ہوگا اور وہ چوری کر گیا ہے، بس وہ سمجھ جاتے ہیں۔ پھر وہ بازار میں ظاہر سی بات ہے بغیر زین کے تو سفر کر نہیں سکتے، تو پھر بازار میں وہ زین لینے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیونکہ زین کی دکان پہ ہی زین ملے گی اور اس نے بھی وہیں پہ بیچی تھی، تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہی زین جو ان کے گھوڑے کی تھی وہ لٹکی ہوئی ہے، وہی زین لٹکی ہوئی ہے۔ تو دکاندار سے پوچھا کہ یہ زین بڑی خوبصورت ہے، تو اسے کتنے میں بیچے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں 3 درہم میں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 3 درہم میں۔ تو پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے خرید رہا ہوں 3 درہم میں، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم نے جس سے خریدی اس نے تم کو کتنے میں دی ہے، یعنی تو نے اس کی قیمت کتنی ادا کی ہے؟ تو اس وقت کے تاجر بھی بڑے اچھے تھے، آج کی طرح نہیں کہ آج اگر ہم دکان میں جاتے ہیں، مان لیجئے کہ شوز کی دکان میں گئے، کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ 200 روپیہ، تو وہ سامنے والا کہے گا نہیں 150 روپے میں دینا ہے تو دیجئے۔ تو پھر شوز والا کیا کہتا ہے؟ ارے مولانا صاحب ارے دیکھیے 150 روپے میں تو مجھے نہیں پڑا ہے، میری خریدی نہیں ہے 150 روپے کی، تو حالانکہ 130 میں یا 120 میں اس نے خریدا ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ 150 کا تو میں نے نہیں خریدا ہے۔ ارے ہم اس طریقے سے اپنی حلال کی کمائی کو بھی حرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اپنی قیمت ظاہر کرے؟ نہ کرے قیمت ظاہر۔ آپ اپنے مال کو بیچ رہے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ جتنی قیمت لینا چاہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ اگر کہنا ہی چاہتے ہیں تو یہ کہے کہ مجھے اتنے میں نہیں پرورے گا، میں نے نہیں گوشائی کہتے ہیں نا، مجھے اتنے میں نہیں پرورے گا، بس اتنا کہے، یہ نہ کہے کہ مجھے اتنے میں نہیں پڑا۔ اگر یہ کہہ دیا تو جتنا منافع حاصل ہوگا وہ سارا کا سارا حرام میں شمار کیا جائے گا، وہ سارا کا سارا حرام میں ہوگا۔ تو ہم اپنے حلال ذریعے کی جو روزی ہے اسے بھی حرام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ چند باتوں میں بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے چھوٹی بات مگر بہت بڑی بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 2 درہم میں خریدی تھی۔ کتنے درہم میں؟ 2 درہم میں خریدی تھی۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے ہیں کہ جب میں اسے دے کر کے گیا تھا کہ لو یہ گھوڑا اور اس کی حفاظت کرنا میں آتا ہوں، تو جب میں مسجد میں جا رہا تھا اس وقت میں نے سوچا تھا میں واپس آؤں گا تو اس کو 2 درہم اس کی اجرت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ چوری کر کے بازار میں نہ جاتا، نہ بیچتا اور وہاں کھڑا رہتا، اس کی حفاظت کرتا، تو ضرور اسے جو اجرت میرے والی تھی 2 درہم جو میرے والے تھے اسے حلال کے ذریعے بھی ملنے والے تھے، لیکن اس نے اپنے رزق کو اپنی ایسی کوششوں کے ذریعے جو حلال تھا اسے حرام کر دیا۔ تو جو مقدر میں ہے وہ ملنے والا ہے، وہ کہیں جانے والا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغامات عطا فرمائے ہیں ان پیغامات کی روشنی میں اگر ہم رزق حاصل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اسی رزق کے حرام میں یعنی حرام کی کمائی کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو لوگ کیا ہے کہ اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، معزز سامعین کرام، یقیناً وہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم اپنی بہنوں کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب میں ایسا نہیں کہ صرف مالداروں سے کہہ رہا ہوں، جس کے پاس 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس میں بھی بہن کا حق ہے، اور جس کے پاس 5 لاکھ کی ہے اس میں بھی بہن کا حق ہے۔ ہر ایک کو ہے۔ کوئی غریب ہے اس کے پاس ایک ہی گھر ہے جو باپ کا ہے، تو وہ کہہ گئے میں تو غریب ہوں میں تو کیا دوں؟ ارے نہیں، اس گھر میں بھی تیری بہن کا حق ہے، اس گھر کے اندر بھی ہے، چاہے وہ کروڑوں کا ہو چاہے ہزار یا لاکھوں کا ہو، بس کرو
اس کا ہزاروں میں نکلے گا، لیکن نکالنا ضرور ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کی شادی نہیں کی ہے، ہم نے بہنوں کی شادی میں بڑا خرچہ کیا ہے، بہنوں کی شادی کے اندر بہت زیادہ پیسے یوز کیے، لہذا بہنوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے بھی کچھ کام آئے گا تو ہم بہنوں کو دیتے ہی رہتے ہیں، یہ کہہ کر کے اسے چھوڑ دیتے۔ اور بہنیں بھی بیچاری کیا ہے معلوم ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ میری بہن نے معاف کر دیا، بہنیں یہ سوچ کر کے معاف کرتی ہے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ میرے شوہر نے نکال دیا تو اس گھر کے علاوہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ سوچ کر کے معاف کرتی ہے۔ اور سنو، آج میں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتانا چلوں کہ اگر بہن راضی خوشی سے معاف کر دے تو یقیناً معاف ہو گیا، یقیناً معاف ہو گیا، لیکن اس کی حیات میں اگر وہ دوبارہ مانگتی ہے تو وہ حق جو اس نے معاف کیا تھا وہ اگر مانگ رہی ہے تو اسے ادا کرنا ضروری ہوگا، اسے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر اس کی اور بھی وضاحت چاہیے تو مفتیان کرام سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، مجھے بتاؤ کیا باپ نے تمہیں ڈاکٹر نہیں بنایا ہے؟ کیا تمہیں ٹیچر نہیں بنایا ہے؟ کیا ڈاکٹر بنانے میں، ٹیچر بنانے میں تیرے اوپر خرچہ نہیں ہوا ہے؟ ارے باپ نے تیری شادی کی تو تیری شادی میں خرچہ نہیں ہوا ہے، تو بہن کی شادی میں خرچہ کیا تو وہ حق معاف ہو گیا، اور تیری شادی میں، تیرے ٹیچر بننے میں، تیرے عالم بننے میں، یا تیرے پھر وہ انجینئر بننے میں، ڈاکٹر بننے میں جو خرچہ ہوا اس کے باوجود تیرا حق معاف نہیں ہوا اور بہن کا معاف ہو گیا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ کہاں کی عقل ہے؟ معزز سامعین کرام، جتنے بھی حرام ذرائع ہیں اسے بچنے کی کوشش کریں، حلال کی طرف آئے۔ انشاءاللہ اگر آپ حلال کی طرف آئیں گے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ ہم غور و فکر کریں، ہم کیوں اپنی دنیا کو برباد کریں، کیوں اپنی آخرت کو برباد کریں؟ پروردگار عالم مجھے اور سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔